اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا عیدی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے الحمدللہ 16 ذی الحج سے ہمارا سلطان کربلا صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے علمی و جوابی خمسہ شروع ہونے والا ہے، جس میں 5 ویڈیوز کی ایک چھوٹی سی سیریز ہوگی جو انشاءاللہ تبارک و تعالی محرم سے پہلے ہمیں ختم کرنی ہے۔ اس میں مختلف قسم کے ناسبی حضرات اور ان کے اشکالات جو انہوں نے مذہب شیعہ کے لحاظ سے اٹھائے ہیں، اور بالخصوص سلطان دشت نینوا امام حسین کے لحاظ سے ان کا جواب دیا جائے گا، شیعہ سنی دونوں کتب سے، اور جتنے بھی الزامات ہمارے مذہب پر لگائے جاتے ہیں ان کا مکمل یہاں محاسبہ کیا جائے گا، اور ان تمام تر الزامات کو غلط ثابت کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج کی ویڈیو میں ہمارے جو 2 مہمان ہیں جن کا ہمیں جواب دینا ہے، ایک بریلوی مسلک کے ماشاءاللہ تیلی پہلوان صاحب ہیں، اور دوسرے دیوبندی مسلک کے عالم ہیں عبدالجبار صاحب، جنہیں پہلے بھی ہم گزشتہ سال عبداللہ ابن سبا کے ٹاپک پر جواب دے چکے ہیں۔ تو پہلے بریلوی مسلک سے شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عبدالجبار صاحب کو بھی دیکھ لیں گے۔ احمد نقشبندی صاحب، انہوں نے ماتم پر اور سیاہ لباس پر کچھ اعتراضات کرنے کی کوشش کی ہے، اور شیعہ کتابوں سے دلیل دینے کی کوشش کی ہے۔ That's very impressive. Really good to see that. تو چلتے ہیں حضرت کی ویڈیو کی طرف اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جناب جو دلائل دے رہے ہیں ان کی علمی میدان میں کیا حیثیت ہے۔ اب ہم ان شیعوں سے پوچھتے ہیں، آپ کوئی مولا علی کا ایک یہ بھی فرمان ہمیں بتاؤ جس میں مولا علی نے فرمایا ہو ماتم کرنا یہ بھی نیکی کا خزانہ ہے۔ مولا علی نے ماتم کے بارے میں ایسی کوئی بات فرمائی نہیں، بلکہ فرمایا صبر کرنا یہ نیکی کا خزانہ ہے۔ اب یہ بات بڑی معتبر بات ہے، اس کو ذرا بڑی توجہ سے، اور یہ بات زبانی آپ نے یاد کر لینی ہے۔ یہ نہج البلاغہ مولا علی کے خطبے ہیں، صفحہ نمبر 431 ہے۔ اس کے اندر مولا علی فرماتے ہیں، قال علیہ السلام، مولا علی فرماتے ہیں، من ضرب یدہ علی فخذہ عند مصیبتہ، جس بندے نے مصیبت کے وقت ماتم کی نیت سے ایک تمانچہ یوں مارا، حابط عملو، اس کی ساری زندگی کے عمل برباد ہو گئے۔ اب ان ماتمیوں کے پلے ایک بھی نیکی باقی، مولا علی نے فرمایا جو نیک اعمال ساری زندگی میں بندے نے کیے وہ سارے عمل برباد ہو گئے۔ میں آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ اب یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ہے، تفسیر قومی، یہ اس کی زیارت کریں، یہ شیعہ مذہب کی تفسیر ہے، اہل تشیع حضرات کی یہ تفسیر ہے۔ ان کا عالم ابو الحسن علی بن ابراہیم قومی، یہ ایران کی مطبوع ہے، قم سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 662 ہے۔ اس کے اندر یہ ان کا علامہ قومی لکھتا ہے اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابیات کو یہ فرمایا کہ میں تم سے شرط پر بیعت کروں گا کہ تم نے نافرمانی میری معروف کام میں نہیں کرنی، تو آگے لکھتے فقامت ام حکیم بنت الحارث، حضرت ام حکیم بنت حارث کھڑی ہو گئی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ما ھذا المعروف الذی امرنا اللہ بہ اللہ نعصیہ فی، کہ یا رسول اللہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کرنی، وہ نیکی کا کام کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نیکی کا کام یہ ہے اللہ تخمشن وجہن، اپنے چہروں پر تھپڑ نہیں مارنے۔ نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ اپنے چہروں پہ تھپڑ، اور یہ مارتے ہیں، اور اس کے اچھا جی عزیزان، ان کے ویسے کلپس لمبے تھے، ہم نے جن ویڈیوز میں صرف کتابی لحاظ سے بات کر رہے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ان کا ایک سوال جو ہم پر قرض تھا کہ کیا آیا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ مولا علی نے ماتم کے لحاظ سے کوئی فرمان مولا علی کا ہو، یا پھر کوئی ایسی بات کہ مولا نے ماتم کو ترویج دی ہو؟ تو جناب صرف فرمان نہیں ہے، الحمدللہ ہم آپ کو مولا علی کا ماتم پیش کیے دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے دلائل کی طرف بھی آئیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی آپ کے امام المناظرین، مناظرین حضرات کے بابا آدم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب کی کتاب تحفہ اثنا شریعہ، جنہوں نے مذہب شیعہ کے خلاف لکھی تھی۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 693 میں یہ مطبوعہ
کراچی ہمارے پاس موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جنگ جمل کا ذکر ہے، اور جنگ جمل میں جب مولا علی کے اپنے اصحاب شہید ہوئے تھے ان کے لحاظ سے مولا علی کیا یہاں پر مولا علی کا عمل لکھا ہے. شاہ عبد العزیز صاحب ذرا دیکھیں. حضرت امیر صلی اللہ علیہ نے مقتولوں کو ملاحظہ فرمایا اور اپنی رانے پیٹنے لگے. اللہ اکبر. عزیزان میرے خیال میں یہ کوئی چھوٹی دلیل تو نہیں ہے. تحفہ اثنا شریعہ مذہب شیعہ کی مخالفت میں لکھی گئی بہت بڑی کتاب ہے. جی مسٹر، آپ کہہ رہے تھے کہ مولا علی نے کبھی فرمایا ہمیں شیعہ حضرات یہ فرمان لا کر دکھائیں، تو مولا نے کبھی ماتم کی ترویج دی ہوئی ہے. او بھائی، مولا علی تو خود ماتم کر رہے ہیں اپنے تمام اصحاب کا بعد جنگ جمل. اب اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اور اس دلیل کا آپ رد بھی نہیں کر سکتے الحمدللہ یہ اس کتاب سے جو ہمارے مذہب کے خلاف لکھی گئی ہے. خیر، دوسری دلیل جو جناب نے دی تھی اس لحاظ سے، یہ ایک ایک دلیل پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ایک تو یہ سوال تھا، دلیل پہلی ہے نہج البلاغہ سے عبارت پیش کی جو رانے پیٹے اس کے اعمال ہبط ہو جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، مصیبت میں ران پیٹنے والے کے اعمال ہبط ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جناب، یہ جملہ آپ کو بہت بھاری پڑنے والا ہے، کیونکہ اگر آپ اس عبارت سے استدلال کر کے عزاداری سلطان کربلا پر اتار چڑھاؤ کرنا چاہ رہے ہیں تو آئیں ذرا میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ عمل ہم کس سے ثابت کر رہے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں آپ کی بعد از قرآن سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری شریف جلد نمبر اول ہے، صفحہ نمبر 477 477، اور یہ کتاب التہجد میں حدیث نمبر 1060. یہاں پر جو عبارت موجود ہے آپ ذرا غور کریں رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثم سمعته فهو مول يضرب بفاخذه رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ران پر پیٹا، یضربو مارا، ماتم کیا. جی احمد نقشبندی صاحب، اگر نہج البلاغہ کی عبارت سے استدلال کر کے آپ اعمال ہبط کروا رہے ہیں تو پھر ذرا توبہ کریں. یہ بات آپ کی کہاں تک جا رہی ہے؟ کیا رسول اللہ کے اعمال ہبط کروائیں گے اب آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک. خیر تو الحمدللہ میرے خیال الزامن ہی اس بات کو گے، کیونکہ اگر اس عبارت کی تشریح میں ہمارے علماء نے جو عبارتیں لکھی ہیں وہ ایک الگ جگہ بات ہے، نہج البلاغہ کی جو شروحات ہو چکی ہیں وہ ایک الگ جگہ اپنی جگہ بحث ہے. فی الحال آپ بخاری کی عبارت ہم نے اسی لحاظ سے پیش کر دی، سیم ایز اٹ از وہی پوائنٹ کہ جب رسول اللہ خود کر رہے ہیں تو گویا انہوں نے مولا علی کو کوئی ایسی وصیت نہیں فرمائی. رہ گئی مولا علی کی اپنی بات، ہم مولا علی کا آپ ہی کی کتاب تحفہ اثنا شریعہ سے خود ماتم پیش کر چکے ہیں الحمدللہ، اور دونوں روایات صحیح السند ہیں. تیسری دلیل جناب نے جو پیش کی تھی تردید ماتم پر، سورہ ممتحنہ کی تفسیر میں حضرت نے پیش کی تھی تفسیر قمی، جسے یہ تفسیر قومی فرما رہے تھے. ہم نے ان کی ویڈیوز ایک ساتھ ہی آپ کے سامنے رکھتی ہیں. تو بھائی قومی نہیں ہے، علی ابن ابراہیم القمی رضوان اللہ تعالی علیہ کی تفسیر قومی نہیں، سوری غلط تلفظ تھا آپ کا. اچھا جی، سورہ ممتحنہ کی جو تفسیر میں انہوں نے عبارت پیش کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب، یہ صفحہ 699 699 پر وہ عبارت موجود ہے. لیکن عزیزان اس میں اس کی سند دیکھیں ذرا. پہلا جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ کہ اس کی سند میں جو آپ کو راوی نظر آ رہے ہیں یہاں پر احمد بن محمد، جس کی القافی میں بھی کئی روایات ہیں، اور اس کا ویسے پورا نام ہے احمد بن محمد بن سیار. عزیزان تو یہ احمد بن محمد بن سیار کے لحاظ سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں مطبوعہ بیروت لبنان رجال نجاشی صفحہ نمبر 78 پر رقم نمبر 192 پر احمد بن محمد بن سیار کا ذکر موجود ہے. اور اس کے بارے میں کیا لکھا ہے نجاشی نے؟ ضعیف الحدیث اور فاسد المذہب. جی نقش بندی صاحب، میرے خیال کافی نقش بند گئے ہوں گے.
تو آپ کے جو دلائل آپ دے رہے تھے الحمدللہ وہ تو ہو گئے صاف. اب اگلی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں جناب کیا تیر مار رہے ہیں. پہلے حدیث مبارکہ، یہ میرے ہاتھ پہ کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، شیعہ مذہب کی فقہ کی کتاب ہے، اور یہ اصول اربعہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. یعنی اہل سنت کی جس طرح سیاستیں ہیں 6 بڑی، ان کی یہ بڑی ہیں. اس کی پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 178 ہے. حدیث کا نمبر 768 ہے. یہ ان کی من لا یحضر الفقیہ کے اندر. اس کے اندر لکھتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ السواد، نبی علیہ السلام کالے رنگ کے کپڑے پہننے کو ناپسند کرتے تھے، الا فی ثلاثہ، مگر 3 چیزوں میں، امامہ، موزے اور چادر. حضور فرماتے ہیں امامہ کالا باندھ لو، کالی چادر بھی لے لو، موزے بھی کالے یعنی جرابیں وغیرہ پہن لو. آج کل جرابیں، اس وقت موزے، اب بھی موزے ہیں ویسے چمڑے کے. فرمایا یہ چیزیں کالی پہن لو، وگرنہ اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں اگر کالا کپڑا انسان کو پہنتا یا کالے کپڑے لباس کچھ کرتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند کرتے. پھر یہاں پہ وہ کہتے ہیں، وہ علمی کتابی جیلم والا کہتا ہے کالا لباس تو نبی پاک کو محبوب تھا، اگر محبوب تھا تو حضور نے پہنا کیوں نہیں؟ پھر وہ کہتا ہے جی کعبے کا غلاف کالا ہے، کیا کعبے کا جو غلاف کالا تھا نبی پاک نے اسے ناپسند کیا تھا؟ نہیں، حضور نے بندوں کے کپڑے پہننے کو ناپسند کیا تھا. یہ شیعہ عالم لکھتا ہے. اس کے بعد آ جائیے مولا علی المرتضیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے تھے. یہ من لا یحضر الفقیہ کی پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 177 ہے. حدیث نمبر 767 ہے، ایک حدیث پیچھے. قال امیر المؤمنین علیہ السلام، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فیما علم اصحاب، جب آپ اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتے تھے تو آپ فرماتے تھے لا تلبسوا السواد، او میرے ماننے والوں خبردار کالے کپڑے نہ پہننا، فإنہ لباس فرعون، کالے کپڑے فرعون کے کپڑے ہیں. یہ مولا علی فرماتے تھے. اہل سنت کا یہ مذہب نہیں ہے. فروع کافی کی جلد نمبر 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر 403 ہے. امام جعفر صادق سے روایت ہے، آپ سے ایک بندہ پوچھنے لگا کہ حضور کیا میں کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لوں؟ قال لا تصلی فیہا فإنہا لباس اہل النار. یہ امام جعفر صادق فروع کافی کے اندر آپ کا فتویٰ موجود ہے. یہ اہل سنت کی جس طرح صحیح بخاری ہے، اہل تشیع و حضرات کے اندر اصول کافی اور فروع کافی اس طرح ہے. اس کی 3ری جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 403 ہے. حدیث نمبر 30 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، اور اس کے اندر جو باب ہے وہ باب ہے باب اللباس التی تکرہ الصلاۃ، جن نماز کپڑوں میں نماز مکروہ ہوتی. جی عزیزان، اب جناب نے جو سیاہ لباس کے اوپر، الحمدللہ میں ابھی پہن کر بھی بیٹھا ہوں، سیاہ لباس کے اوپر جناب نے بہت زیادہ تنقید کرنے کی کوشش کی ہے کہ شیعہ مذہب میں، یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے، مولا علی کی، امام صادق کی اور رسول اللہ کی طرف جو منسوب کچھ غلط احادیث نے پیش کی ہے. چلیں دیکھتے ہیں جی ان روایات کا علمی میدان میں کیا معاملہ ہے. یہ من لا یحضرہ الفقیہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، مطبوعہ ایران، آپ سب دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. یہ پہلی جلد ہے، اس میں جی بالکل روایات ہیں، صفحہ نمبر 163 پر 163. اب مزے کی بات ہے عزیزان، سند تو کجا، کسی ایک راوی کا بھی ذکر نہیں جس نے مولا علی اور رسول اللہ سے روایات یہاں نقل کی ہیں، راوی تک کا ذکر نہیں ہے. ماشاءاللہ، کیا کہنے اس تحقیق کے، سبحان اللہ، ایک راوی کا بھی ذکر نہیں ہے. ماشاءاللہ، مکمل سند تو کجا. تو الحمدللہ یہیں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ حضرت کہاں سے استدلال فرما رہے ہیں. خیر عزیزان، اب ایسی بے سند بے سروپا روایات کے بارے میں ان کے اصول کی طرف چلتے ہیں. شیعہ اصول و ضوابط تو ایک طرف، ذرا ان کے گھر چلتے ہیں. یہ ہے جی none other than صحیح مسلم. صحیح مسلم جلد نمبر اول میں مقدمہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 27 پر آپ کے امام مسلم کیا فرما رہے ہیں جی؟ پورا باب باندھا انہوں نے اس بات پہ، ذرا غور کریں. باب و بیان ان الاسناد من الدین، اس باب میں اس بات کا بیان ہے کہ سند دین میں سے ہے، دین کا جز سند من الدین ہے، سند دین میں سے ہے. اور الحمدللہ آپ نے اپنے دین میں سے ہی خارج ہونے کا پروگرام بنا دیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. And that's really impressive. خیر عزیزان، پھر انہوں نے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی طرف
القافی شریف سے الفروع من القافی سے ایک روایت پیش کرنے کی کوشش کی کتاب الصلاح سے. اس کا وہی اسکرین شاٹ جو انہوں نے دکھایا تھا ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس میں سہل بن زیاد جو راوی ہے. اب عزیزان اس راوی کے بارے میں ہم آپ کے سامنے دوبارہ پیش کر رہے ہیں مطبوعہ بیروت لبنان رجال نجاشی صفحہ نمبر 182 182 رقم نمبر 490 پر سہل بن زیاد کے بارے میں کیا یہاں پر بات موجود ہے آپ واضح دیکھ سکتے ہیں. کان ضعیفا فی الحدیث. سہل بن زیاد کون ہے جی؟ ضعیف، حدیث میں ضعیف ہے. کان ضعیفا فی الحدیث. خیر عزیزان، اور میں اسی بات کے لحاظ سے آپ کے سامنے یہ عبارت بھی پیش کر دوں کہ رسول اللہ مکمل سیاہ لباس کو زبداً فرمایا کرتے تھے کہ نہیں. تو صحیح روایات سے استدلال کر کے جناب مبلغ شیعت مولانا محمد علی پٹیالوی صاحب، ان کی یہ کتاب چھوٹی سی کتاب ہے، پاکٹ سائز میں بین ہے میرے پاس، یہ بڑی مشکل سے یہ نسخہ مجھ تک پہنچا ہے. یقین محکم، یقین محکم میں صفحہ نمبر 39 پر 39 پر وہ دو ٹوک الفاظ میں روایات سے استدلال کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کالا کپڑا استعمال فرماتے تھے. کالی کملی والے کا لحاظ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اللہ اکبر. عزیزان میرے خیال میں جناب کو اب ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی، تو بھائی سے گزارش کروں گا، کوشش اچھی تھی آپ کی، گڈ ریسرچ بٹ ریزلٹ زیرو. خیر چلتے ہیں ہمارے دوسرے مولوی صاحب کی طرف جو آج ہمارے مہمان ہیں، اور ان کی بات کا بھی مختصر جواب آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں. دیکھیں آسان سی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 61 ہجری میں، اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی واقع کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ ہیں اور حضرت حسین کے بیٹے ہیں. اور پھر وہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے، دنیا میں باقی زندہ رہے، حتیٰ کہ ان کی وفات جو ہے وہ 95 ہجری میں ہے. تو 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک امام زین العابدین نے دنیا میں زندگی گزاری. اب سوال یہ ہے کہ امام زین العابدین 61 سے لے کر 95 ہجری تک دنیا میں زندہ رہے، جو 34 سال بنتے ہیں. 34 سالوں میں 34 محرم آئے. ان محرموں میں کوئی ایک محرم ایسا بتایا جائے جس میں امام زین العابدین نے کالا لباس پہنا ہو، امام زین العابدین نے نظر اللہ نیاز حسین کیا ہو، امام زین العابدین نے یہ جو آج مروجہ یہ جو ماتم کا طریقہ ہے یہ کیا ہو. کوئی ایک محرم بتایا جائے. اب اگر امام زین العابدین نے یہ کام نہیں کیے تو ہمارے لیے سامنے دو چیزیں ہیں. ایک حضرت حسین کی اولاد ہے امام زین العابدین، اور دوسری طرف آج کل کے روافض ہیں، اور قوم ہمیں یہ بھی بتائے کہ ہم حضرت حسین کی اولاد کے نقش قدم پر چلیں یا آج کل کے جو روافض ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں. عزیزان عبدالجبار دیوبندی صاحب نے بہت ہی خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے سوال رکھے ہیں کہ آیا کہ مولا سجاد نے ساری زندگی ایسا کچھ کیا، تو خیانت کر رہے ہیں یا پھر لا علمی ہے. زیادہ لا علمی کے چانسز ہیں. ویسے جناب آپ کو کس نے کہا کہ مولا سجاد نے تمام رسوم عذاب خصوص مجلس و ماتم کا یا سیاہ لباس وغیرہ وہ الحمدللہ ہم پہلے ہی دکھا چکے اسی ویڈیو میں. آپ کو کس نے کہا کہ مولا سجاد نے ان تمام معاملات کو نہیں نبھایا؟ تو یہ 100% آپ کی یا تو دروغ گوئی ہے یا خیانت ہے یا پھر لا علمی ہے. چلے خیر جو بھی ہے جواب دینا ہمارا کام ہے. اول تو عزیزان یقین کریں ہم اپنے گزشتہ لیکچرز میں بھی اور ہمارے علماء اپنی کتب میں ان باتوں کا اتنی مرتبہ جواب دے چکے ہیں، واللہ اتنی مرتبہ جواب دے چکے ہیں کہ اب تک ان حضرات کی تسلی ہو جانی چاہیے تھی. لیکن پھر وہی ریپیٹڈ سوال، فلاں نے کیا کہ نہیں، مولا سجاد نے کیا کہ نہیں، پھر امام محمد باقر نے کیا کہ نہیں.
اور کچھ لوگ تو اتنے جاہلانہ سوال کرتے ہیں کیا مولا علی کے دور خلافت میں امام بارگاہ تھی؟ اور اللہ کے بندو، جب شہادت سلطان کربلا ہوئی مولا علی کے بعد ہے، تو مولا علی کے دور میں امام بارگاہ کہاں سے آ گئی؟ عقل کے اندھے ہیں، سلطان کربلا کی دشمنی میں عقل زائل ہو جاتی ہے۔ خیر، 2 کتابیں جبار صاحب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر آپ ان کا جواب دے دیں that will be even better، لیکن دیں گے نہیں مجھے پتا ہے۔ آپ کے ان فالتو سوالوں پر مولانا عبد الکریم مشتاق نے پوری کتاب لکھی اور اس کا جواب دیا، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں۔ ایک یہ کتاب سر فہرست، اس کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ جوابات مل جائیں گے، آپ ہی کی کتابوں کے حوالے ہیں۔ دوسری کتاب مبلغ اعظم مناظر اسلام حضرت مولانا محمد اسماعیل رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب جو اب 65 سال بعد دوبارہ چھپ چکی ہے، براہین ماتم، یہ بین تھی، دوبارہ چھپی ہے، براہین ماتم، مبلغ اعظم رحمہ اللہ و رضوان اللہ علیہ کی۔ تو آپ کی ان عجیب و غریب سوالوں کا ہمارے علماء پہلے ہی جواب دے چکے ہیں، اور 60-70 سال پہلے دے چکے ہیں۔ آپ ہی کے بڑوں سے مناظرے کر کر کے الحمدللہ ان کی باتوں کے جواب دیے تھے۔ خیر، انہوں نے آپ کے بڑوں کو دیے تھے، ہم آپ کو دے دیتے، نو پرابلم ان دیٹ۔ آئیں اب کتب اہل سنت کی طرف چلتے ہیں اور مولا سجاد کا عمل دیکھتے ہیں، کیا یہ بات واقعی ثابت ہے یا نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں نہ بریلوی دیوبندی نہ وہابی ساری متفقہ امام اہل سنت کے امام ابن جریر طبری کی کتاب تاریخ طبری موجود ہے، بریلوی دیوبندی وہابی کوئی بھی نہیں ہے۔ مولوی صاحب اس کی جلد نمبر 4 حصہ اول صفحہ 237 پر شاہی حرم میں شہادت حسین صلوات اللہ علیہ پر ماتم ٹاپک ہے، اور اس کی عبارت آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ مولا سجاد نے علیحدہ مکان لیا ہے، سارے معاملات، ساری جنگ کربلا کے بعد، دربار یزید کی حاضری کے بعد، خطبات کے بعد، یزید کی شکست کے بعد۔ آگے مزید امام طبری لکھتے ہیں، تو آل معاویہ میں سے کوئی عورت ایسی نہ ہوگی جو حسین کے لیے روتی ہوئی دعا کرتی ہوئی ان کے پاس نہ آئی ہو، جب مستورات ساری علیحدہ گھر میں آئی ہیں، مخدرات عصمت اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعین۔ تو آل معاویہ کی خواتین بھی آ گئی، غرض سب نے مولا سجاد سمیت تمام مخدرات اہل بیت نے بھی اور شام کی خواتین نے بھی، سب نے صف ماتم وہاں بچھائی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مجلس و ماتم کی بات آپ کہہ رہے ہیں جی مولا سجاد ساری زندگی رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ آپ کے امام طبری تو لکھ رہے ہیں کہ یہ تو دربار یزید کے سے نکلتے ہی جب علیحدہ گھر ملا، اسی سال اسی کڑ میں ماتم شروع ہو گیا تھا، صفحہ مولا سجاد اور مخدرات عصمت۔ عزیزان، یہ مولوی صاحب کا حال ہے۔ کبھی اپنے ائمہ کو غور سے پڑھا ہوتا، بھائی طبری کیا لکھ رہے ہیں کہ اسی سال، اسی جگہ، اسی شہر، اسی حاکم کے منہ پہ تماچا رسید کرتے ہوئے فتح کی لذت حاصل کر کے آل محمد نے مجلس برپا کیا اور حسین کا سکہ منوا کر اٹھے مولا سجاد اور شام کی بیوی۔ مولوی صاحب بڑے میں ماتم ہی نہیں کیا۔ اور طبری کی یہ جو روایت ہے، یہ من نوعن، جو ویسے تو نواسب میں ہے لیکن ان کے یہاں مشہور زمانہ مورخ و امام ہیں ابن کثیر، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ ابن کثیر المعروف البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 میں من نوعن یہی عبارت اسی طرح نقل کی ہے، من نوعن، کوئی جرا نہیں کی، بالکل سیم۔ تو الحمدللہ ہمیں مورخ اعظم اہل سنت و مفسر اعظم اہل سنت ابن کثیر کی بھی تائید حاصل ہے۔ عزیزان، چلیں طبری و ابن کثیر کو چھوڑیں، تو الحمدللہ ثابت شدہ بات ہے۔ دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے بڑے خیانت کار ہیں، انہیں صرف اور صرف مسئلہ ہے سلطان کربلا اہل بیت سے، اور اہل بیت سے بھی مسئلہ بالخصوص 2 شخصیات کی وجہ سے ہے، ایک مولا علی اور ایک سرکار ابو طالب، حتیٰ کہ سرکار ابو طالب سے بھی مسئلہ اس لیے کہ وہ علی کا باپ ہے۔ خیر، یہ بات میں نے کیوں کی، اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ مولا حسین کے ماتم پر تو ایلیگیشنز لگا دی جاتے ہیں بڑے لمبے لمبے، لیکن کاش کہ اپنے گھر کے، چلیں اپنے کمرے کے، بریلوی وہابی نہیں، حنفی چھوڑیں، اپنے کمرے کے ہی بندوں کو دیکھ لیا ہوتا دیوبندی مسلک کو۔ یہ میرے ہاتھ میں عزیزان موجود ہے مرثیہ شیخ مدنی راشد حسن صاحب عثمانی دیوبندی، کتاب خانہ راشد کمپنی دیوبند یو پی اتر پردیش سے چھپا ہے، ہندوستان سے، مرثیہ شیخ مدنی۔ اس کے صفحہ نمبر 14 پر عزیزان جو ہیڈنگ ہے آپ خود پڑھ سکتے ہیں، ماتم شیخ الاسلام، ماشاءاللہ۔
واہ واہ عبد الجبار صاحب، کیا کہنے دینداری و طرفداری کے، سبحان اللہ. سلطان کربلا کے ماتم پر آپ کو ایلیگیشن ہے، اس پر آپ کو اعتراض ہے. یہ جو بابوں کا ماتم ہو رہا ہے شیخ الاسلام صاحب کا، یہ کیا ہے؟ What the hell is this؟ کیا کہنے عبد الجبار صاحب، بنی امیہ کی محبت کو زیادہ صلاحیت نہیں کر گئی آپ لوگوں کے اندر؟ اپنے بابوں کا ماتم کروا لیں، رسول کے بیٹے کا ماتم نہیں کروانا. وہ آپ کون ہوتے ہیں ماتم روکنے والے؟ الحمدللہ مولا سجاد پر جو الزام لگایا تھا ہم جواب دے چکے ہیں. خیر عزیزان، یہاں ہوتا ہے ہماری فرسٹ ویڈیو کا اینڈ. انشاءاللہ we'll meet you in the next video. Till then, take care.